السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختمی المرتبت، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عالی مرتبت، ذی وقار مہمانان گرامی، محتشم سامعین، حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارۃ المصطفیٰ پاکستان حلقہ کراچی کی جانب سے منعقدہ آج کی عظیم الشان محفل میلاد، جس میں مجھے اور آپ کو حاضر ہونے کا شرف نصیب ہو رہا ہے، بارگاہ عزتی میں دعا ہے اس کی برکتیں اللہ ہم سب کی روحوں میں اتار دے۔ حضور کے ذکر کی خوشبو، حضور کے تذکار رحمت کی مہک ہمارے مشام ہستی کو معطر کر دے اور ہمارے دل حضور کی محبت سے سرشار ہوں اور عمل کی توفیقات سے ہمیں نوازا جائے۔ آج سے 1496 سال قبل میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور اس دنیا پر جلوہ گر ہوئے تھے۔ صدیاں بیت گئیں اس کہانی کو، لیکن ماحول کی شگفتگیاں بتاتی ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ ہم نے اتنا تذکرہ کسی کا ہوتے دیکھا نہیں جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔
گلی گلی ان کے نام کا چراغاں، گھر گھر ذکر رسالت مآب علیہ التحیات والثناء کی پھیلی ہوئی خوشبو، عقیدتوں کا ہجوم، محبتوں کی سجی ہوئی کائنات، لبوں پہ درود و سلام کے ترانے اور دلوں میں عقیدت و الفت کی سرشاریاں۔ کائنات میں اتنا تذکرہ کسی کا ہوتے دیکھا نہیں جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ میرے امام نے کہا تھا، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ گھر گھر انہی کی باتیں ہیں اور پوری کائنات حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذکر کی مہک سے معطر ہے۔ کیوں نہ ہو کہ جس کا ذکر بلند کرنے کا وعدہ اور عہد میرے رب نے کیا ہو، اس کے ذکر کی عظمتوں کے پھریرے لہراتے رہیں گے اور حضور کے نام کا جھنڈا کبھی بھی سرنگوں نہیں ہوگا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ ان کے تذکار کی مہک کبھی بھی کم نہیں ہوگی۔ بد نصیب لوگوں نے الٹی ٹیڑھی لکیریں تراش کر کے پیغمبر حسن کے خاکے قرار دے کے یہ چاہا تھا کہ شاید ہم حضور کے ذکر کی اٹھان کم کر لیں، لیکن زمانے نے دیکھا کہ تھوکنے والوں کا تھوکا ہوا انہی کے منہ پہ آ پڑا۔ میرے حضور کا نام کل بھی اونچا تھا، میرے حضور کا نام آج بھی اونچا ہے، چونکہ حضور کے ذکر کی رفعت یہ میرے رب کا وعدہ ہے، اور اہل ایمان ہیں انہیں حضور کے تذکار رحمت سے قلبی فرحت، روحانی بشاشت اور تسکین نصیب ہوتی ہے۔ حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، حضور علیہ السلام کا ذکر سن کے جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور قلب کو قرار نہ پہنچے۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ جو تم کر رہے ہو یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ لکھے کی کمی نہیں، ہمارے علماء دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، لیکن میں کہا کرتا ہوں، کیا ذکر رسول کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ چھڑا ہو اور بلبل کہے کہاں لکھا ہے؟ بات شمع کی چل رہی ہو اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو کسی دلیل کی ضرورت ہو۔ محب کے لیے اس سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں، کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے۔ عید ذکر نعمان لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتضوع۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میرے ممدوح کی باتیں چھیڑو، میرے محبوب کا ذکر کرو۔ میرے محبوب کا تذکرہ ایسی کستوری ہے، تم جوں جوں سے چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے گی۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے تو ہمارے دل قرار پاتے ہیں، ہمیں تسکین پہنچتی ہے، ہماری روح کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، ہماری آنکھیں نمناک ہونے لگ جاتی ہیں، آنسوؤں کا خراج دیتی ہیں، ہمارے دل طمانیت پذیر ہوتے ہیں جب کسی کے لبوں پہ حضور علیہ السلام کا دل آویز نام آتا ہے۔ اتنا میٹھا اور دل آویز نام ہے کہ جو ہی یہ لبوں پہ آتا ہے تو روح تک اس کی ٹھنڈک اترتی ہے اور سرشاری محسوس ہوتی ہے۔ اتنا میٹھا اور اتنا دل آویز نام ہے۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں اور آپ اسی نام کا وظیفہ پڑھنے کے لیے
اسی نام کی مہک سونگھنے کے لیے، اسی نام کا تکرار کرنے کے لیے اور اسی نام کے پھریرے لہرانے کے لیے آج یہاں جمع ہوئے۔ میں نے آپ کے سامنے کتاب حکمت قرآن مجید سے جو کلمات تلاوت کیے، ان میں میرے اور آپ کے رب نے ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں عالی مرتبت شانوں کا مالک رسول مبعوث فرمایا۔ حضور کی جلوہ گری، تشریف آوری، حضور کی بعثت، حضور علیہ السلام کی شکل اور صورت میں انعام خداوندی کا مل جانا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے جو اس نے اہل ایمان پر کیا ہے۔ ایک دن کی محفل میلاد یا ایک شب کی ذکر رسول کی مجلس اس شکرانے کا حق ادا نہیں کر سکتی جو حضور علیہ السلام کی شکل میں اللہ نے ہمیں نعمت عظمی عطا کی۔ یہ اپنی بےتابیوں کا اور اپنے شکرانے کے ایک رنگ کا اظہار ہے، لیکن حق کے شکر اس سے ادا نہیں ہوتا۔ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ ہمارا وجود کا رواں رواں قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ ساری زندگی بھی ہم ان کے نام کا پرچم اٹھائیں، ان کے دین کے فروغ کے لیے کام کریں، ان کے لائے ہوئے نظام کو پوری دنیا کے اوپر غالب کرنے کی کوشش میں لگے رہیں، پھر بھی حق کے شکر ادا نہ ہو پائے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی شکل میں اتنا بڑا انعام اللہ نے ہمیں نصیب کیا۔ لوگوں نے انتظار کیے، ہاتھ پھیلا کے دعائیں مانگی، نبی منتظر رہے، نبیوں کی ٹیمیں منتظر رہیں، اس آنے والے کی راہیں تکتی رہیں۔ زمانہ چشم برا تھا کہ وہ آنے والا کب آئے گا۔ تاریخ کی کتب پڑھ کے دیکھیے، لوگ ہاتھ پھیلا پھیلا کے دعائیں مانگتے رہے، راہوں میں کٹیے ڈال کر کے آنے والے کے منتظر رہے۔ بحیرہ راہب کی کہانی سن لیجئے کہ وہ کس طرح روزانہ اپنے مکان کی چھت پہ چڑھتا ہے اور شام کی طرف جانے والے اور حجاز کی طرف سے آنے والے قافلوں کو غور سے دیکھتا ہے۔ اس نے سن رکھا تھا، مذہب کی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ آنے والا اس راہ سے گزرے گا، اور روزانہ وہ مشق ہی یہی کرتا ہے کہ صبح کے وقت اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ جاتا ہے، اپنے کٹیے کے اوپر بیٹھ کے محو انتظار ہو جاتا ہے اور سر شام تک موجود رہتا ہے۔ شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی۔ نستورہ راہب کی کہانی دیکھ لیجئے، وہ بھی کس درد سے گزرا اور کس کرب سے گزرا، انتظار کر رہا ہے کہ وہ لمحے کب قریب آئیں، وہ گھڑیاں کب قریب آئیں۔ کوئی کہہ رہا ہے اسمہ المتوکل، اس کا نام متوکل ہوگا، بس وہ آیا ہی چاہ رہا ہے۔ کسی نے کہا لیسا بفظ ولا بغلظ، وہ ترشرو نہیں ہوگا، سخت مزاج نہیں ہوگا، اس کے لہجے میں لطافتیں رکھی ہوں گی، بولے گا تو حکمت کے موتی رولے گا، اس کا شہد سے میٹھا لہجہ دلوں میں گھر کرتا چلا جائے گا، اس کی دل آویز باتیں روح میں اترتی چلی جائیں گی، بس وہ آیا چاہ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو نام لے کر کے بتا دیا، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، لوگوں میں تمہیں نام بھی بتا رہا ہوں، اس کا نام احمد ہوگا۔ ایک حواری کھڑا ہوا، حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں، کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ ہر مرید سوچتا ہے کہ میرے پیر سے افضل کون ہو سکتا ہے۔ حقیقت ہو یا نہ ہو، مرید کے سوچنے کا زاویہ نگاہ یہی ہے۔ ایک کارکن کہتا ہے کہ میرے لیڈر کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، بیٹا کہتا ہے میرا باپ تو پھر میرا باپ ہے، تو امتی بھی کہتا ہے کہ میرے نبی کی تو شان ہی نرالی ہے۔ اب حضرت عیسیٰ کے حواری نے جب حضرت عیسیٰ کی زبان سے ہی سنا کہ بس وہ آنے والا آیا چاہ رہا ہے، نام بھی بتا دے رہا ہوں جس کا نام احمد ہوگا، تو حیرت زدہ ہو کے پوچھتا ہے حضرت
جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو سنیے حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا. آپ کی روح تک ٹھنڈک اترے گی اور آپ کا دل مجھے دعائیں دے گا. انجیل برنباس کے اندر آج بھی لفظ موجود ہیں، بہت ساری تحریفات ہونے کے باوجود آج بھی انجیل میں یہ لفظ موجود ہے، دیکھے جا سکتے ہیں. جب حواری پوچھتا ہے حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا. آپ کا سر فخر سے اونچا ہو جائے گا، آپ کا دل رقص کنا ہوگا، آپ ناز کریں گے کہ ہم حضور کے امتی ہیں. حضرت عیسیٰ نے کہا افضل ہونے کی بات پوچھتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات، یہ بھی بخت کی بات ہے کہ اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت پا سکوں. نبی منتظر رہے، کوئی ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں راہیں تک تک کے، اب اسے بھیج بھی دے. شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی ہے. شب ہجر کی سختیاں ہم جانے یا خدا جانے، بلا کشوں پہ جو گزری ملا تیری بلا جانے. کیا مشکل لمحات تھے انتظار کے، کیا سخت انتظار کی شدتیں تھی جو ان لوگوں نے گوارا کی. ہم نے تو کوئی انتظار نہیں کیا، ہم نے تو کوئی تکلیف کے لمحے گوارا نہیں کیے. ہم سوئے تھے، مقدر جاگ اٹھے اور مؤذن نے کان میں آ کے بشارت دی مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آ رہا ہے. شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے. اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے. میں اپنے بخت پہ قربان جاؤں، آپ اپنے بخت پہ نثار جائیں کہ زمانہ منتظر رہا، پلکیں بچھائے جس کی راہیں تکتا رہا. حضرت سلمان فارسی کی کہانی سن لیجئے. وہ ایک مجوسی کے بیٹے ہیں، طویل العمر ہے صحابہ میں. ایک قول کے مطابق 350 سال زندگی پائی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیکن محتاط قول کے مطابق آپ کی عمر 250 سال ہے. عالی نسب خاندان سے تعلق ہے لیکن مجوسی مذہب ہیں، اور اپنے باغات میں سیر کے لیے جاتے ہیں تو راستے میں ایک راہب کا کٹیا ہے. حضرت سلمان فارسی وہاں رکنے لگے اور اس راہب کی باتوں میں انہیں وحی کی خوشبو دکھائی دی تو اس کی باتوں میں دلچسپی لینے لگے. باپ کو پتا چلا تو اس نے منع کر دیا کہ ہم مجوسی ہیں اور اہل کتاب کے پاس تمہارا بیٹھنا مناسب نہیں ہے. خیر وہ ایک طلب پیدا ہو گئی تھی دل میں، ایک آرزو جم گئی تھی تو وہ نہ رکے تو باپ نے غصے میں آ کے گھر سے نکال دیا. خیر یہ شہر چھوڑ کر کے کسی اور جگہ چلے گئے، وہاں ایک راہب کی خدمت کرنے لگے. ایک مدت گزر گئی اس کی نوکری کرتے ہوئے. ایک دن اس نے تنہائی میں بلایا اور بلا کے حضرت سلمان فارسی کو کہنے لگا کہ تو نے میری بڑی خدمت کی ہے اور کوئی کوتاہی نہیں کی، تو حق کا حقیقی متلاشی ہے، لیکن میرے جانے کا وقت آن پہنچا ہے، لہذا میرے بعد تو غموریا چلے جانا، وہاں فلاں نام کا ایک پادری ہے، اس کی خدمت میں لگ جانا، تجھے خیر مل جائے گی. کہتے ہیں وہ واقعی انتقال کر گیا. میں نے اس کی تدفین کی، جنازہ پڑھا، دفن کے بعد میں واپس غموریا آ گیا اور وہاں اسی نشان کو ڈھونڈتے ہوئے اس پادری تک پہنچ گیا. خیر وہ بھی کوئی صاحب دل تھا اور میں اس کی صحبت میں ایک مدت گزاری. طویل عرصہ گزرنے کے بعد ایک دن اس نے بھی مجھے تنہائی میں بلایا اور بلا کے بولا کہ تو نے میری بڑی نوکری کی ہے، بڑی خدمت کی ہے اور تو حق کا سچا متلاشی ہے. اب کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ میں اپنے بعد تجھے جس کی طرف بھیج سکوں. عیسائیت کی بساط لپیٹی جا چکی ہے، لیکن چونکہ تو نے میری بہت زیادہ خدمت کی ہے، میرے انتقال کے بعد تو یثرب چلے جانا. نبی آخر زمان کا ظہور ہو گیا ہے اور وہ ہجرت کر کے یثرب میں آنے والے ہیں. کہتے ہیں کہ میں اس کی تدفین کے بعد
یثرب کی طرف عازم سفر ہوا اور ایک قافلے کے ساتھ شامل ہو گیا، لیکن انہوں نے مجھے اکیلا سمجھ کے اپنا غلام بنا لیا اور گرفتار کر کے مجھے یثرب جا کے فروخت کر دیے۔ یہ مدینہ المنورہ کا پرانا نام ہے۔ ان کی مہربانی یہ کہ انہوں نے بیچا آ کے مجھے مدینہ المنورہ میں۔ ایک یہودی نے مجھے خرید لیا اور اپنے باغ میں کام کاج پہ لگا دیا۔ میں پوری تندہی کے ساتھ، محنت کے ساتھ اس کی خدمت اور نوکری میں لگ گیا، اور میں اس دن کے انتظار میں تھا جب میرا مقصود آ پہنچے۔ میں نے سفر کاٹے تھے، اذیتیں سہی تھی، گلی گلی کی خاک چھانی تھی، حق کی تلاش میں مارا پھرا تھا، اور میں حق کی تلاش میں اب یہاں آ کے غلامی قبول کرنی تھی، اور میں اس دن کے انتظار میں تھا۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ میں جب اس غموریا کے پادری سے الگ ہونے لگا تو میں نے اسے ایک بات کہی کہ میں پہلے اس پادری کے پاس گیا، پھر تیرے پاس آیا، اب تیسری جگہ مجھے بھیج رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دھوکہ کھا جاؤں، کوئی ایسا شخص جو مدعی ہو اور میں اپنی زندگی وہاں گزار دوں، مجھے کوئی ایسی نشانی بتا نبی آخر الزمان کی جس سے میں دھوکہ نہ کھاؤں۔ تو اس نے کہا اس کی 3 نشانیاں ہوں گی۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا، دوسری نشانی یہ ہوگی کہ وہ ہدیہ رد نہیں کرے گا، تیسری نشانی یہ ہوگی کہ اس کے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ کہتے ہیں میں خیر مدینہ المنورہ پہنچا اور باغ میں کام کاج میں لگ گیا اور پوری محنت کے ساتھ اپنی ڈیوٹی کو نبھاتا، لیکن منتظر تھا اس دن کا جس دن حضور آنے والے تھے۔ ایک دن میں کھجوریں توڑ رہا تھا کہ ہواؤں میں، فضاؤں میں نور ہی نور پھیل گیا اور ہر طرف سے طلع البدر علینا کی صدائیں آنے لگی اور ہواؤں میں مہک پھیل گئی۔ مجھے یہی لگا کہ وہ لمحے سعادت برے آج قریب آ گئے، تو میں نے جلدی سے چھلانگ لگائی اور دوڑنے لگا۔ میرے آقا نے سمجھا کہ غلام بھاگ گیا، اس نے دوڑ کے مجھے پکڑ لیا۔ میں نے اس کو کہا کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں بھاگا نہیں ہوں، میں کسی مقصد کے لیے جا رہا ہوں، پلٹ کے آ جاؤں گا، لیکن سن، یہ جسم تیرا ہی نوکر ہے لیکن دل غلام کسی اور کا ہے۔ تو کہتے ہیں میں کھجوریں لے گیا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میری نیت صدقے کی تھی۔ جا کے میں نے کھجوریں پیش کی تو آقا کریم نے فرمایا کہ ہم نبی صدقہ نہیں لیا کرتے۔ تو کہتے ہیں ایک نشانی پوری ہو گئی۔ اچھا، پھر کچھ دن ڈال کر کے میں ہدیے کی نیت سے کھجوریں حضور کی خدمت میں جا کے پیش کی تو آقا کریم نے وہ کھجوریں قبول فرما لی۔ تو 2 نشانیاں پوری ہو گئیں، تیسری نشانی ابھی رہتی تھی، لیکن حضور علیہ السلام کا چہرہ ہی بتاتا تھا کہ یہ وہی ہیں جس کا میں انتظار کر رہا ہوں۔ لیکن میں نے بھی بڑی مشقتیں کاٹی تھیں، رت جگے گزارے تھے، میں نے جو ہے وہ گلی گلی کی خاک چھانی تھی، پادریوں کی نوکریاں کی تھی۔ میں نے بھی سوچا کہ نشانیاں پوری ہو ہی لیں تو پھر میں بیعت کے لیے ہاتھ بڑھاؤں گا، اور میں اس موقع کے انتظار میں تھا۔ ایک دن حضور میرے باغ میں تشریف لے آئے اور ہوا چل رہی تھی۔ حضور نے اپنی مبارک چادر اپنے کندھے پہ ڈال رکھی تھی، اور میری آرزو یہ تھی کہ ہوا کا کوئی تیز جھونکا آئے اور حضور کی چادر ہٹ جائے اور میں مہر نبوت کو دیکھ لوں۔ میں حضور کے پیچھے پیچھے ہوتا تاکہ یہ موقع اگر آئے تو میرا موقع ضائع نہ ہونے پائے۔ حضور میرے ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے، فَأَلْقَى إِلَيَّ رِدَاءَهُ، حضور نے چادر اتار کر کے میری جانب پھینکی اور اپنی کمر کو تھوڑا سا بل دے کے میری جانب کرتے ہوئے کہا، انظر الی ما امرت بہ، اس پادری نے جو بتایا تھا دیکھ لے۔ کہا میں نے دیکھا تو حضور کے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ لوگوں نے انتظار کیا، لوگوں نے سفر کیے، اذیتیں سہی، راہوں میں کلیاں ڈال کے بیٹھے، راہوں میں کٹیے ڈال کے منتظر رہے، ہم نے کوئی انتظار نہیں کیا۔ آنکھ کھلی تو ہمیں بشارت دے دی گئی، مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آ رہا ہے، محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو،
امر توقیر کا سب کو، موکر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ میں اور آپ ذرا تصور میں ڈوب جائیے گا، ہم کس کے امتی ہیں؟ ذرا اپنے بخت بیدار پہ ناز کیجئے گا، ہم کس کے غلام اور کس کے امتی ہیں، اور قیامت کے دن ہم کس کی شفاعت کے امیدوار ہیں۔ یہ اعزاز ہمارے حصے میں آیا نا۔ اچھا، یہ اعزاز، یہ فخر، یہ عزت، یہ وقار، یہ شان ہمیں نصیب ہوئی کہ ہم حضور کے غلام ٹھہرے، اور ہم امت رسول ہیں۔ اللہ اکبر! ہم اس پہ ناز کرتے ہیں، اس پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ اب ذرا پلٹ کے اپنے اندر اتر کر کے میں اور آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں، ہم اس قابل تھے کہ ہمیں اتنا بڑا اعزاز دیا جاتا، اتنی بڑی عزت سے ہمیں نوازا جاتا؟ اگر اپنے من میں اتر کر کے اپنے آپ سے سوال کریں، اپنی ضمیر سے پوچھیں، تو ہم اپنے آپ کو بہت چھوٹا پاتے ہیں۔ ہم اپنے من کو گناہوں سے لتھڑا ہوا دیکھتے ہیں، اپنے عمل کو کوتاہی کا شکار پاتے ہیں، اپنے رویے کے اندر کتنی کوتاہیاں دیکھتے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ان گلیوں کی خاک بھی ہوں، لیکن دوسری جانب ہمیں یہ اعزاز نصیب ہوا کہ ہم حضور علیہ السلام کے غلام ٹھہرے۔ کسی نے کہا تھا، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ یہ ناز کا انداز ہے، یہ عقیدتوں کا اظہار ہے، یہ محبتوں کی ایک سجی ہوئی کہکشاں ہے۔ ہم اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہمیں اس بات پہ ناز ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، ہم حضور کے امتی ہیں۔ تو میرے مالک نے مالک ہو کر کے ہمارے اوپر احسان جتلایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ آئیے میں آپ کو ایک مجلس میں لے چلتا ہوں جو مسجد نبوی کے اندر انعقاد پذیر ہوتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضور تشریف لائے، صحابہ کا مجمع لگا تھا، ہجوم عاشقاں تھا، تو آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کو کہا، ما اجلسکم، صحابہ آج کیوں بیٹھے ہو؟ یہ جلوس کاہے کا ہے؟ یہ مجلس کس لیے بپا ہے؟ آپ سے بھی کوئی سوال کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے کہ آج سرے شام سے آپ یہاں براجمان ہو، کام کاج چھوڑ کر کے یہاں بیٹھ گئے ہو، سماعتیں تم نے بچھا دی ہوئی ہیں، عقیدتوں کا ہجوم ہے، آپ اپنی سانس کا شور بھی طبیعت پر گراں سمجھ رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ اس گراؤنڈ میں آ کے بیٹھ گئے ہیں؟ کوئی آپ سے سوال کرے گا تو آپ اسے کوئی جواب تو دیں گے۔ اب مسجد نبوی میں سجی ہوئی مجلس میں حضور خود تشریف فرما ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں، ما اجلسکم، صحابہ بتائیے تمہیں کس چیز نے بٹھا رکھا ہے؟ تو سنو انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک۔ حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بول رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا کی، اس پر اس کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں دین کی ہدایت نصیب کر دی، اسلام کا نور عطا کیا، ومن علینا بک، اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان فرمایا۔ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ فضل رب الاولا، اور کیا چاہیے؟ ومن علینا بک، ہم اس نعمت عظمی پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں جو آپ کی صورت میں ہمیں اللہ نے نصیب فرمائی۔ اب بات تو سادہ سی تھی، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا بیٹھنے کی غرض یہ ہے، لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا، صحاح کی روایت ہے، صحابہ کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کہ اسی کام کے لیے بیٹھے ہو؟ تم اس پہ حلف اٹھا سکتے ہو؟ تو صحابہ کو حیرت تو ہوئی کہ پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ تو ہم نے کہا اللہ کی حمد بولنے بیٹھے، اس کا شکرانہ ادا کرنے بیٹھے ہیں کہ اسلام کا نور نصیب ہوا اور آپ کی صورت میں انعام خداوندی مل گیا۔ بات تو سادہ سی تھی، لیکن حضور نے اس پر حلف مانگ لیا، قسم طلب کر لی، قسم دیتے ہو اسی لیے بیٹھے ہو، تمہارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا جی حضور ہم قسم دیتے ہیں، حلف اٹھاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا 2 حلف، انہوں نے باقاعدہ حلف دیا۔ جب وہ حلف دے چکے تو ان کے ذہن میں
استجاب تو تھا، حیرت تو تھی کہ سادہ سا معاملہ تھا، حضور نے اس پہ حلف لیا ہے، اس پہ قسم لی ہے. تو ان کی حیرت و استجاب کو دیکھتے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا، صحابہ جو تم سے میں نے ابھی ابھی حلف لیا ہے، ابھی ابھی قسم لی ہے، یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں تھا، تمہارے قول کی صداقت میں مجھے کوئی شک نہیں تھا، لیکن قسم لینے کا ایک مدعا تھا، ایک مقصود تھا، اور وہ یہ کہ تم یہاں بیٹھ کر کے یہ کام کر رہے تھے، میں اندر حجرے میں بیٹھا تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، جبریل نے آ کے مجھے خبر دی، محبوب آپ یہاں جلوہ فراز ہیں، ذرا باہر نکل کے اپنے غلاموں کی اداؤں کو تو دیکھو. اور فرمایا حضور نے کہ جبریل نے مجھے آ کے خبر دی ہے، محبوب آپ کے غلاموں کے اس کام پر اللہ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے. اللہ اکبر، ذرا دیکھیے انعام خداوندی کی قدردانی صحابہ نے کی ہے، تو اللہ جبریل امین کو بھیج رہا ہے کہ جبریل جا کے محبوب کو بتا کے آ کہ یہ جو باہر صحن مسجد نبوی میں بیٹھ کے مجلس بپا کیے ہوئے ہیں، یہ کوئی معمولی امر نہیں ہے، اس پہ رب رب ہو کے فرشتوں میں فخر کر رہا ہے. دیکھو میں نے ان کو نعمت دی تھی، کتنے قدردان نکلے. اللہ کی رحمتوں سے بعید نہیں، آج صدیاں گزرنے کے بعد اللہ فرشتوں سے کہے دیکھو اس واقعہ کو 1496 برس بیت گئے، یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت پہ اللہ کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں ہمارا ایک ایک عضو بدن، ہمارے بدن پہ اگا ہوا ایک ایک بال شکرانہ زبان بن کے ادا کرے، پھر بھی حق کے شکر ادا نہ ہو جو حضور کی شکل کے اندر اللہ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی. میں نے کل بھی کہیں کہا تھا کہ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور نہ آتے، ہمیں اپنی ذات کا تعقل بھی نصیب نہ ہوتا، ہمیں اپنے آپ سے آگاہی بھی نہ ہوتی، ہماری اپنے آپ سے خود سے ملاقات بھی نہ ہوتی اگر حضور نہ آتے. اشرف المخلوق ہونے کے باوجود، شرافت کا تاج سر رکھنے کے باوجود، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا اعزاز رکھنے کے باوجود، یہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، یہ درختوں کے سامنے، حشرات الارض کے سامنے، چوپایوں کے سامنے، اجرام فلکیہ کے سامنے، مظاہر فطرت کے سامنے، کیچووں، سانپوں، بچھوؤں اور حشرات الارض کے سامنے، مٹی کے بنے ہوئے مادوؤں کے سامنے، پتھر کے بنے ہوئے اصنام کے سامنے اور لکڑی کے بنے ہوئے اوثان کے سامنے اپنی پیشانی کا تقدس پامال کر رہا تھا. یہ تو میرے حضور نے آ کے بتایا کہ یہ تیرے معبود نہیں ہیں، یہ تیری دہلیز کے نوکر ہیں. تو چاند اور سورج اور ستاروں کو پوجتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے اور سورج بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے. تو درختوں کو پوچھتا ہے، جا میں نہیں، تو جا کے بتا دے کہ تجھے اللہ کا رسول بلا رہا ہے. دیکھ درخت قدموں میں سلامی دینے کے لیے قدموں میں حاضر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. تو انسان کو جو خدا کا عرفان نصیب ہوا، خودی کا تعقل نصیب ہوا، اپنے آپ سے ملاقات ہوئی، شعور ذات نصیب ہوا، عرفان ذات نصیب ہوا، وہ اسی دہلیز سے نصیب ہوا. کسی نے کیا خوب کہا تھا، ذرا اس شعر کا حسن دیکھیے، اس شعر کی اٹھان دیکھیے. اور شاعر نے جہاں جس خوبصورتی کے ساتھ حضور کی ولادت اور حضور علیہ السلام کی صورت میں نام خداوندی کے شکرانے کو ادا کیا ہے، ذرا اس تیور کو ملاحظہ کیجئے. نہ خرد کی روشنی تھی، نہ جنوں کی آگہی تھی. ذرا غور کیجئے، نہ خرد کی روشنی تھی، نہ جنوں کی آگہی تھی. تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا. زندگی زندگی ہی نہیں تھی جب حضور نہیں آئے تھے، حیات حیات ہی نہیں تھی حضور نہیں آئے تھے. ہمیں اپنا آپ بھی نصیب تب ہوا، خود آگاہی کے اجالے ہی تب ملے جب حضور کے قدموں تک پہنچے. اور اگر ان کے قدموں تک نہ پہنچتے تو آج بھی اندھیروں اور ظلمتوں کے اندر دھکے کھا رہے ہوتے. اور جنہیں آج بھی وہ دہلیز نہیں ملی، وہ دیکھیے PhD ڈاکٹر ہے اور بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے. اس کی عقل و فہم، اس کا ادراک، اس کی اتنی بھاری بھرکم ڈگری اسے نہیں بتا رہی. یہ جو اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی بھی نہ اڑا سکے، یہ تیری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے؟
इतनी बड़ी डिग्री और बुत के आगे हाथ जोड़े खड़ा है, MBBS डॉक्टर है और गाय के पेशाब को चुस्कियां लेके पी रहा है, उसको तकद्दुस माब समझता है। और दूसरी जानिब मैंने एक 8 साल के बच्चे को अपनी मस्जिद के वॉशरूम में देखा कि वो अपने पांचे को मल मल के धो रहा था। तो मैंने उसको झिड़कने के अंदाज में कहा कि तूने पानी ज्यादा खोल रखा है। तो लज्जाजत भरे लहजे में मुझे जवाब देता है, हजरत मैं गली से गुजर रहा था, किसी जानवर के पेशाब का छींटा मेरे पांचे पे गिर गया है और मैं स्कूल जा रहा हूं। मैं सोच में पड़ गया कि उस डॉक्टर को तो समझ नहीं आई कि गाय के पेशाब को जो तबर्रुक समझ के ले रहा है, और ये 7 साल का बच्चा, पहली दूसरी क्लास का तालिब इल्म, जिसने नजास्ते खलीफा और नजास्ते गलीजा का फर्क भी नहीं पड़ा, ये अपने पांचे के ऊपर पड़े हुए पेशाब के गैर मरी छींटे को भी मल मल के धो रहा है। उस डॉक्टर को तो समझ नहीं आई, इस 7 साल के बच्चे को समझ कैसे आ गई? वो है डॉक्टर, लेकिन उसके हाथ में दामने रसूल नहीं है, और ये है बच्चा, लेकिन मां ने गुट्टी ही हुजूर के प्यार की दी है, इसलिए तकद्दुस इसकी रूह तक उतर गया है। अब फिर शेर सुनिए, न खिरद की रोशनी थी न जुनू की आगही थी, तेरी रहबरी से पहले ये जहां जहां नहीं था। अगर उनकी दहलीज से जुड़ जाते हैं तो जिंदगी को जिंदगी का नूर मिल जाता है, और अगर उनकी चौखट से वाबस्तगी नहीं होती तो फिर जिंदगी जिंदगी ही नहीं होती। एक जमाने में मैंने कहा था, मुस्तफा के दर से जिसको आशनाई हो गई उसको दर दर की गुलामी से रिहाई हो गई। वरना आज भी इंसान तवहुमात का शिकार है। दुनिया के मुख्तलिफ गोशों और कोनों के अंदर 600 से ज्यादा मजाहिब, जो बड़े मजाहिब माने जाते हैं, उनके मानने वाले आज भी कोई दरख्त को पूज रहा है, कोई बहते पानियों को माबूद समझता है, कोई जलती आग को पेशानी जो है वो पेशानियों का खिराज दे रहा है, कोई दरख्तों को, कोई केचुओं को, कोई उड़ते परिंदों को, कोई जलती हुई आग को अपना माबूद समझ रहा है। लेकिन इंसान को अपनी खुदी का ताक्कुल अगर नसीब हुआ है तो ये हुजूर की दहलीज से नसीब हुआ है। तो सिर्फ एक दिन का महफिल मीलाद हक अदा नहीं करेगा, बल्कि अपनी सारी जिंदगी हुजूर के नाम लगाना पड़ेगी। इस आयत करीमा में मेरे और आपके रब ने हमें इरशाद फरमाया कि अल्लाह जल्ला शानहू ने मोमिनों पर एहसान किया कि उन्हीं में से एक रसूल आली मर्तबत शानों का मालिक रसूल मबूस कर दिया, रसूल मिन अनफुसिहिम, उन्हीं में से। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह की करम नवाजी है कि उन्हीं में से जिनको वो जानते थे, जिनको वो पहचानते थे, तकजीब करना चाहें भी तो उसूलन तकजीब कर नहीं सकते। ये अल्लाह का निजाम है कि एक ऐसे शख्स को अल्लाह जल्ला शानहू ने उनसे पहले मनवा लिया और उन्होंने सादिक और अमीन भी कह दिया हुजूर को, और फिर उसके बाद जब हुजूर ने गवाही दी तो अब अगर वो इनकार करना चाहें तो उसूलन वो इनकार कर नहीं सकते। जिद, हट दर्मी और ढीठपन का कोई इलाज नहीं है। वरना जब अमानतें हुजूर के घर में रखी हुई हैं और गलियों बाजारों और चौकों में कहते हैं कि ये सादिक भी हैं, अमीन भी हैं, तो फिर जब हुजूर ने कहा कि मैं एक वहदहू ला शरीक की गवाही देता हूं, तो अब वो इनकार कैसे कर सकते हैं? आका करीम ने जब ऐलान नबूवत किया तो फारान की चोटी पे गए, हुजूर कोहे सफा पे तशरीफ फरमा हुए, सनादीद कुरैश को बुलाया और कहा अगर मैं कहूं कि पहाड़ की दूसरी जानब से एक काफिला आ रहा है जो तुम्हें कुचल के रख देगा, ताख्त व ताराज करके रख देगा, तो मेरी बात मान लोगे? तो उन्होंने कहा कि नजर ना भी आया तो हम कहेंगे हम अंधे हैं, आप सच्चे हो, हमने आपको परखा है, देखा है, अपनी अमानतें आपके घर में रखी इसीलिए कि आपको सच्चा जान दें। तो जब आपको सच्चा मान रहे हैं तो आपकी तकजीब कैसे कर सकते हैं? तो जब उन्होंने ये बात कह दी तो फरमाया फिर मैं वहदहू ला शरीक रब की तरफ तुम्हें बुला रहा हूं, अल्लाह एक है और वो वहदहू ला शरीक है। अब अबू लहब बोला हुनालिका साइदल यौम अलहाजा ना जमातना, अलहाजा जमातना तब्बन लका मोहम्मद, अब उसने ये लफ्ज बोले तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने फिर कितने सख्त अल्फाज में मुजम्मत फरमाई, तब्बत यदा अबी लहबिम व तब, जालिम तेरे दोनों टूट जाएं, पहले क्यों नहीं बोला था? अपनी अमानतें हुजूर के घर में रखी हों और जगह जगह अपने कारोबार का भरम बढ़ाने के लिए
لوگوں کو جا کے کہیں کہ ہم مکے سے ہیں اور صادق اور امین کے شہر سے آئے ہیں تاکہ جو ہے وہ ہمیں لوگ سچا سمجھیں، اور آج اس نے ایک خدا کی بات کی تو انکار کر دیں، تو نفس الامر میں حقیقت میں وہ انکار کر نہیں سکتے، لیکن ڈھیٹ پن، بے شرمی اور بے حیائی، ضد، اور جو اس انداز سے انہوں نے انکار کر دیا. اور جب جو ہے وہ مختلف بادشاہوں کے درباروں کے اندر ان کے وفود جاتے ہیں تو وہاں یہ بات چلتی ہے کہ جب اس نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا تو بتاؤ تمہاری اس شخص کے بارے میں رائے کیا تھی؟ تو وہ کہتے ہیں جناب اس کو صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے. تو کہا جو کل سچا تھا وہ آج بھی سچا ہے. تو فرمایا کہ تمہارے اندر سے ہم نے ان کو مبعوث کر دیا تاکہ جو ہے وہ تمہیں پہچاننے میں کوئی دقت نہ ہو. اور دوسرے مقام پہ اللہ نے اہل کتاب سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس پیغمبر کو یوں جانتے ہیں جس طرح کوئی اپنے بیٹوں کو جانتا ہوتا ہے. بیٹا اس کا کردار چھپا نہیں ہوتا نگاہوں سے. تو کہا سابقہ کتب کے اندر، صحیفوں کے اندر اور یہود و نصارہ کی تعلیمات کے اندر اس نبی کے خد و خال اتنے واضح کر دیے تھے کہ اب انکار کرنا چاہیں تو یہ جھوٹ بولیں گے، انکار کر نہیں سکتے کہ ہم نے بالکل اس نبی کی پوری نشانیاں ان کو بتا دی ہیں اور بتا دیا کہ وہ آنے والا ان شانوں کا مالک ہوگا اور ان عظمتوں کا حامل ہوگا. تو کہا یہ تمہارے اندر ہم نے رسول مبعوث کیا. اب اس کی شان کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ذرا غور کی، یہ چار چیزیں یہاں بیان کی. نبی کی شان کیا ہے، منصب کیا ہے، نبی مبعوث کیوں کیے گئے ہیں، ولادت رسول ہوئی کیوں ہے. اس آیت کریمہ میں وہ سارا نصاب بیان کیا ہے کہ نبی کا مقصد بعثت کیا ہے. نبی انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرے اور ان کا تزکیہ نفس کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب بھی سکھائے اور انہیں حکمت بھی سکھائے. یہ چار چیزیں، تلاوت آیات جو نبی کی ذمہ داری اور نبی کا منصب، اور نیابت میں اب یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کو اپنے اوپر لازم کر لے. دوسری چیز جو ارشاد فرمائی وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفوس، یہ نبی کی زندگی کا، نبی کی بعثت کا، نبی کی تشریف آوری کا مدعا اور مقصود ہے کہ من ستھرے کریں. نبی کی تربیت میں دلوں کی تطہیر ہوتی ہے، دلوں کو عفت اور پاکیزگی نصیب ہوتی ہے. کتاب رحمت کی آیات کی تلاوت کے نتیجے کے اندر بھی تزکیہ نفس ہوتا ہے، باطن سدھرتا ہے، من کے گند اور غلاظتیں ختم ہوتی، کفر، ظلم، شرک کے اندھیرے مٹتے ہیں. اور دوسرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کیمیا اثر سے سارے زنگ اتر جاتے ہیں اور نبی کی نظر ہوتی ہے تو باطن ستھرائی اور پاکیزگی اختیار کر دیتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے آنے والے کو آیات سنا کر کے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے کر کے اس کا تزکیہ کیا جاتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے ابھی کتاب و حکمت کی تعلیم شروع نہیں ہوئی، آنے والا آیا، نبی کی ایک نظر اٹھی اور دل کے سارے میل دھل گئے. یک نظر کر دی و آداب فنا آموختی، اقبال نے کہا تھا یک نظر کر دی و آداب فنا آموختی وہاں خنک روزے کے خاشا کے مرا وا سوختی. اور اقبال اور کسی نے کہا کہ نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو خانہ خراب کر دے. سمامہ بن سال یمامہ کا سردار ہے. جب سن 6 ہجری میں حضور علیہ السلام نے مختلف بادشاہوں کی طرف خطوط لکھے تو اس کی طرف بھی لکھا. اس نے کچھ صحابہ کو قتل کر دیا. آقا کریم نے فرمایا کہ اس کو پکڑو تو اس کو قتل کر دیا جائے، اس نے بہت ناروا سلوک کیا ہے میرے غلاموں کے ساتھ. یہ عمرے کے لیے آ رہا تھا اور حضور علیہ السلام کے غلام مدینہ المنورہ کے اطراف میں پہرا دے رہے تھے. تو انہوں نے اسے پکڑ لیا، لیکن یہ نہیں جانتے تھے یہ کون ہے، اور پکڑ کے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا کہ حضور تشریف لائیں گے تو حضور سے اجازت چاہیں گے، حضور اس کے بارے میں کیا کرنا ہے. آقا کریم جب تشریف لائے تو دیکھا سمامہ بن اسال بندہ ہوا ہے، یمامہ کا بادشاہ، یمامہ کا سردار. صحابہ سے کہا کہ تم اسے جانتے ہو یہ کون ہے؟ عرض کی حضور ہم نہیں جانتے. فرمایا یہ یمامہ کا سردار ہے.
کہا کہ اونٹنی کا دودھ بھی سے دیا جائے اور گھر سے کھانا بھی بھجوایا، اور حضور اس کے پاس گئے اور فرمایا سمامہ کیا حال ہے؟ تو اس نے 3 باتیں کہی. اگر آپ مجھے قتل کریں تو میں ایک خونی شخص ہوں، اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں خاندانی شخص ہوں، احسان فراموش نہیں پائیں گے، اس کا بدلہ دوں گا. اور اگر آپ میرے بدلے کوئی لینا چاہیں، میرے بدلے کوئی مال کی طلب رکھتے ہیں، تو کوئی کنگال شخص نہیں ہوں کہ دے نہ سکوں، آپ حکم کیجیے. یہ 3 باتیں کی. حضور نے کوئی بات نہیں کی، تشریف لے گئے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حضور پہاڑوں پر ان کے پیچھے جاتے ہیں اور وہ سننا نہیں چاہ رہے ہوتے، حضور ان کو سنا رہے ہوتے ہیں. اور آج یہ مسجد کے ستون کے ساتھ بندھا ہوا ہے. حضور صرف اتنا پوچھتے ہیں کیا حال ہے؟ وہ کہتا ہے اگر قتل کریں گے تو خونی شخص ہوں، معاف کریں گے تو خاندانی شخص ہوں، اور اگر آپ کچھ لینا چاہیں تو کنگال نہیں کہ دے نہ سکوں، آپ بولیے تو صحیح. حضور تشریف لے جاتے. دوسرے دن حضور پھر تشریف لائے اور پھر پوچھتے ہیں سمامہ کیا حال ہے؟ اس نے پھر یہی 3 باتیں کی. قتل کریں گے تو خونی شخص ہوں، معاف کر دیں گے تو احسان فراموش نہیں پائیں گے، اور اگر آپ میرے عوض کچھ لینا چاہیں تو آپ حکم کیجئے. حضور پھر تشریف لے گئے. تیسرے دن حضور پھر آئے اور پھر پوچھا سمامہ سنا کیا حال ہے؟ تو اس نے پھر یہی 3 باتیں کی. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کی رسیاں کھول دو. سمامہ بن اسال کی رسیاں کھول دی گئیں. صحاح ستہ میں یہ روایت پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے. وہ کہتے ہیں میں جب میری رسیاں کھول دی گئیں اور میں مسجد نبوی سے باہر قدم نکالتا ہوں، مجھے لگتا ہے قدم پیچھے کی اٹھ رہے ہیں. اللہ اکبر. پر کاٹ کے میرے اس نے یہ ارشاد کیا، پر کاٹ کے میرے اس نے یہ ارشاد کیا، جا تجھے کشمکش دہر سے آزاد کیا. کہا کہ میں پیچھے نکلتا ہوں لیکن میرے قدم مسجد نبوی کی طرف بڑھتے ہیں. خیر ایک باغ میں گئے، وہاں جا کے غسل کیا، واپس پلٹ آئے. حضور ابھی تشریف فرماتے مسجد میں ہی تھے. تو کہا حضور مجھے اپنا غلام بنا لیجئے، تیری پہلی نظر کا وار توبہ، دل اب تک دعائیں دے رہا ہے. سمامہ بن اسال یمامہ کا سردار حضور کے ہاتھ پہ بیعت ہو جاتا ہے، اور اسلام لانے کے بعد اس نے پھر 3 باتیں کی جو بخاری اٹھائیے، باقی کتب حدیث اٹھائیے موجود ہیں. اس نے کہا حضور میری حالت یہ تھی کہ دنیا کے اوپر جتنے بھی مذہب پائے جاتے ہیں، سب سے برا مذہب اگر مجھے کوئی لگتا ہے وہ مذہب اسلام لگتا تھا. لیکن آج میرے شرح صدر کے بعد، میرے سینے کی کشادگی کے بعد، ایمان کا نور نصیب ہونے کے بعد، آج اگر کوئی مجھے اچھا مذہب اور دین لگتا ہے تو وہ دین اسلام ہے. اس طرح دنیا کے اوپر جتنے بھی شہر تھے، مجھے سب سے ناپسندیدہ شہر اگر کوئی تھا تو وہ شہر مدینہ تھا. لیکن آج میری حالت اور میری صورتحال اور میرے باطن کی کیفیت یہ ہے، جنوں ویک کے اکھیاں ٹھر دیاں نے، جنوں ویک کے ٹھردا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی بچوں بس اکو شہر مدینہ ہے. آج تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن گیا ہے یہ شہر نور. اسی طرح اس نے حضور کے چہرہ انور کے بارے میں کہا. اور آج میری کیفیت یہ ہے کہ آپ کا جمال جہاں آرا میرے قلب کی تسکین اور میرے روح کی ٹھنڈک اور میرے دل کا قرار ہے. اب اس کی تعلیم شروع ہوتی. اب کہتا میں عمرے پہ جانا ہے تو فرمایا میں رکو، میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں کہ عمرہ کیسے کرنا ہے. تو تعلیم بعد میں شروع ہوتی ہے، تزکیہ پہلے ہوتا ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے تعلیم دی جاتی ہے اور پھر تزکیہ ہوتا ہے. اس کو تعلیم کا نتیجہ کوئی قرار دے سکتا ہے، تعلیم اثر انداز ہوتی ہے، اس کا انکار بھی نہیں. لیکن کبھی ایسا بھی ہوا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پہلے نبی نے دل صاف کر دیا، پھر اس کے بعد تعلیم و تربیت کا آغاز ہوتا ہے. اس لیے کہ نبی کی نظر، نبی کی نگاہ دلوں کے زنگ اتار دیتی ہے اور روحوں کو معرفت کا رنگ عطا کر دیتی ہے. تو نبی کا منصب کیا ہے؟ پہلا منصب تلاوت آیات اور نبی کا قرآن پڑھنا، جو آج امت کے اوپر لازم اور ضروری ٹھہرا کہ وہ اس مشن کے مطابق حضور کے دین کی تربیت اور حضور کے دین کی تبلیغ اور حضور کے دین کا جو ہے وہ ابلاغ کرے. چونکہ قرآن مجید کے اندر جو تاثیر اللہ نے رکھ دی ہے، یہ کلام الہی ہے. اقبال نے کہا تھا فاش می گوئم
آنکھ در دل مزمرست این کتاب نیز چیزیں دیگرست. وہ جو میرے سینے میں پوشیدہ ہے اگر میں کھل کے کہہ دوں تو یہ کتاب نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی چیز ہے. یہ کتاب زندگی بخش ہے، حیات آفری کتاب ہے. اس کا ایک ایک لفظ نور بانٹتا ہے، اجالے تقسیم کرتا ہے. میں آپ کو ایک کہانی سناؤں. حضور کا مکی دور ہے تو صحن حرم میں سحری کے وقت حضور آ جاتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. اور حضور تلاوت کرتے ہیں تو چھپ چھپ کے حرم کے کونوں میں کفار بھی سنتے ہیں. چونکہ حضور کا قرآن پڑھنا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضور تھے، سورہ والضحیٰ تھی، فجر کی نماز تھی، ابھی تک نشہ ہی نہیں اترتا. جب صاحب قرآن خود قرآن پڑھ رہا ہو اور پھر سورہ والضحیٰ میں حضور کے حسن کا ذکر ہے اور جب حسین اپنے حسن کی کہانی خود ہی چھیڑ کے بیٹھ جائے. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن حضور نے کالے رنگ کی چادر کی بکل ماری اور مجھے مخاطبت کرتے ہوئے کہا کیف ترینی یا عائشہ، عائشہ بتاؤ کیسے لگ رہا ہوں. کیف ترینی یا عائشہ، عائشہ بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں، آج حسن ناز میں آ گیا. تو ام المومنین کہتی ہیں میں نے کہا حضور چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی کو نکھار دیا اور چہرے کی سفیدی نے چادر کی سیاہی کو نکھار دیا ہے. اللہ اکبر. تو حضور علیہ السلام تلاوت کرتے ہیں. ایک دن تلاوت حضور نے ختم کی تو ایک چوک میں ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس بن شریک ان تینوں کی آپس میں ملاقات ہو گئی. ایک دوسرے کو پوچھنے لگے کہاں سے آئے ہو؟ تو اب آئے تو وہاں سے ہی تھے. آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ سارا دن مخالفت کرتے ہو اور ساری رات انہی کا ہی قرآن سنتے ہو. اگر قوم کو پتہ چل گیا تو وہ کیا کہیں گے؟ وعدہ کرو کل کوئی نہیں آئے گا. وعدہ ہو گیا. رات پڑی تو ابو جہل نے سوچا باقی دو تو آئیں گے نہیں، چلو میں سناتا ہوں. یہی بات اخنس بن شریک نے سوچ لی اور یہی بات ابو سفیان نے سوچ لی. خیر حضور نے تلاوت ختم کی، یہ واپس گھروں میں پلٹنے لگے تو ایک چوک میں پھر تینوں کی ملاقات ہو گئی. اب تو یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ کدھر سے آ رہے ہو. تو ایک دوسرے کو پھر ملامت کرنے لگے اور کہا کہ حلف دو کہ آج کے بعد کوئی نہیں آئے گا. انہوں نے تینوں نے وہاں کھڑے ہو کے حلف اٹھایا. اگلے دن پھر تینوں نے یہی سوچ لیا کہ باقی دو فریق تو حلف کی وجہ سے آئیں گے نہیں، چلو میں ہو آتا ہوں. تو تیسرے دن پھر جب تلاوت ختم ہوئی تو کسی الگ جگہ سے الگ راستے سے جانے لگے اور باقی بھی الگ راستے سے جانے لگے تو ایک چوک میں پھر ان کی ملاقات ہو گئی. تو پھر ایک دوسرے کو کوسنے دینے لگے اور اپنے گھروں کو پلٹ گئے. باقی دو تو جا کے سو گئے لیکن اخنس بن شریک کو نیند نہیں آ رہی تھی. روایت میں تو اس نے ایک لمبا سا ڈنڈا پکڑا اور جا کے ابو سفیان کے دروازے پہ مار کے کہا سچ بتا 3 دن سے جو کلام ہم سن رہے ہیں اس کے بارے میں تیری رائے کیا ہے؟ تو اس نے کہا کچھ کی مجھے سمجھ آئی ہے، کچھ کی مجھے سمجھ نہیں ہے. کہا چل ابل حکم کے پاس چلتے ہیں. یہ ابو جہل کو کہا کرتے تھے. اس کے پاس گئے، دروازہ کھٹکھٹایا. اخنس بن شریک نے بڑے کرخت لہجے میں کہا جھوٹ نہیں بولنا، ڈنڈی نہیں مارنی، سچ بتا 3 دن سے جو میں اور یہ آپ کے ساتھی اور جو ہے آپ سن رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ تو ابو جہل کہنے لگا کہ اخنس، رفادہ اور سقایا یہ تو پہلے ہی بنو ہاشم کے پاس ہے اور اگر نبوت بھی اس گھر کی مان لی جائے تو پھر ہمارے پلے کیا رہے گا؟ تو اخنس بن شریک کہنے لگا پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اپنی ذاتی انا کی وجہ سے ایک بہت بڑی حقیقت کا انکار کر رہے ہو. تمہاری مرضی، تم مانو نہ مانو، میں تو جا رہا ہوں محمد عربی کا غلام بننے. اخنس بن شریک جب نکلنے لگا تو ابو جہل بہت گھبرا گیا. اس نے سوچا کہ یہ تو ایک راز بھی فاش ہو جائے گا ہمارا اور دوسرا یہ اہم شخص ہے قوم کا. تو اس نے چکنی چپڑی باتوں میں کہا کہ تو اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دے گا، تیری ماں جن بتوں کو پوجتی رہی، تیرا باپ جن بتوں کی پرستش کرتا رہا، کیا تو ان پہ لات مارے گا؟ اور اس طرح سے اس کو واپس کر دیا. علماء نے کہا ایمان اللہ کی خاص کرم نوازی سے نصیب ہوتا ہے. یہ شخص ایمان کے کنارے پہ پہنچ گیا تھا لیکن کفر اور ازلی بدبختی غالب آ گئی اور یہ دوبارہ کافر ہی رہا اور کفر کی حالت میں ہی مرا.
تو اللہ اگر چاہے تو ایمان کی بہاریں نصیب ہوتی ہیں، وہ نہ چاہیں تو بعض اوقات انسان عقل و خرد کے تانے بانے یہ بن لیتا ہے، پھر بھی اس کو سمجھ نہیں آئے اور وہ غلط جگہ پہ ہی کھڑا رہتا ہے. تو اللہ سے توفیق مانگو کہ وہ خیر نصیب کرے. تو یہ قرآن ایسا ہے جس قرآن نے کفار کے دلوں میں بھی ایک ہلچل بپا کر دی. یہ جن بھی سنتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں انا سمینا قرآن عجبا، ہم نے بڑی عجیب باتیں سنی، عجیب کلام سنا ہے. اور اقبال کہتے ہیں تو نہ دانی کہ سوزے کراتے تو دیگر گوں کر تقدیر عمر را. اے میری بہن تو نہیں جانتی قرآن کیا ہے. اگر تو بہن ہو کے قرآن پڑھے تو بھائی کا دل بدل جاتا ہے اور عمر کی تقدیر بدلتی ہے. اس لیے نبی کا منصب قرآن پڑھنا، اور آج امت کا منصب ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ جڑے. اور دور موجود کے اندر جبکہ آج بھانت بھانت کی بولیاں، طرح طرح کے فرقے، گروہ بندیاں، لابیاں اور کیا کچھ ہے، ہمیں قرآن پر آنا ہوگا تاکہ ہدایت کے نور سے ہم کبھی بھی محروم نہ ہونے پائیں. تو فرمایا نبی کا منصب قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو، اپنی امت کو جوڑنا ہے اور امت کو قرآن کی تلاوت سنانی ہے. آج امت کا منصب ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ جڑ جائے. روزانہ چاہے 2 رکوع ہی آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کے ملیں، اس میں ناغہ نہ ہونے دیں، یہ اپنی زندگی کے ساتھ جوڑ لیں. گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اقبال علیہ رحمہ نے کہا اگر تو مومن بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر تو جی ہی نہیں سکتا. تو قرآن کو منشور حیات بنانے والے سرخرو کامیاب ہوتے ہیں. یہ غیر متبدل کتاب ہے، یہ صحیفہ رحمت، یہ منزل من اللہ کتاب ہے. اس کا حرف حرف روشنی ہے، لفظ لفظ زندگی ہے. انہو لقول فصل وما هو بالہزل. خود قرآن نے کہا یہ قول فیصل ہے، یہ کوئی کھیل مذاق نہیں ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے تمہیں وہ نہ مل سکے جو اللہ نے مقصود کیا ہے اس قرآن سے. تو اس قرآن کے ساتھ جڑنا ہماری ضرورت ہے. اور پھر تزکیہ باطن کے لیے نبی علیہ السلام کی محبت کو روحوں میں جذب کرنا تاکہ فیضان نبوت کا نور ہماری روحوں میں اترے اور تزکیے کا نور نصیب ہو. تزکیہ اپنے اندر سے برائیوں کو ختم کرنا، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، یہ جتنی بھی شرور ہیں، تکبر ہے، یہ ان ساری چیزوں کو جو ہمارے اندر پنپتی رہتی ہیں چیزیں، ان سے ہٹ کر کے اپنے آپ کو پاک اور ستھرا، مصفہ اور پاکیزہ انسان بنانا جو مقصود شریعت ہے. یہ نبی علیہ السلام کی بعثت کا مقصد اور مدعا تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے سے دشمنیاں اور ایک دوسرے کے ساتھ بغض اور کینے رکھتے تھے، پھر حضور کی آمد کی برکت سے کیسے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اس نعمت کا شکرانہ ادا کرو. واشکروا نعمت اللہ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. تم اس نعمت کا شکریہ ادا کرو جو حضور علیہ السلام کی صورت میں اللہ نے تمہیں عطا کی اور تم دشمن تھے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. اوس و خزرج اور باقی قبائل کتنے سالوں سے آپس میں لڑ رہے تھے. جنگ بواس 120 سالوں سے مسلسل جاری تھی. یہ کون آیا جس نے بکھرے ہوئے دلوں کو ملا کر کے وحدت کی لڑی کے اندر پرو دیا. اس لیے کہا تم بکھرے ہوئے تھے. اور آگے چل کے اسی آیت میں ارشاد فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. اللہ اکبر. تم تو جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے. ایک جنبش پاکی دیر تھی کہ تم جہنم کا ایندھن بننے والے تھے. تم شکریہ ادا کرو میری نعمت کا جس نے تمہیں جہنم سے نکال کے جنت کے راستے پہ ڈال دیا. تو ساری زندگی اس نعمت کا شکرانہ ادا کرنا ہے. تلاوت آیات، تزکیہ نفس اور کتاب و حکمت کی تعلیم، یہ امت کی ذمہ داری ہے نبی علیہ السلام کی نیابت میں. اس لیے اگر آپ مجھے پوچھیں کہ دین اسلام کا کوئی دوسرا نام کیا ہے، اگر آپ مجھے سوال کریں کہ دین اسلام کا کوئی دوسرا نام کیا ہے، تو میں اس کا جواب دوں گا اسلام کا دوسرا نام دین علم ہے. یہ تعلیم کا دین ہے. یہ جس دین میں نازل ہونے والی پہلی وحی اقرا ہے، پڑھنے والی ہے، پڑھنے کی ترغیب دینے والی ہے. اس لیے ہمارا دین ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ ہم جامعات قائم کریں، ہم دینی عصری علوم سے اپنے آپ کو مزین کریں، ہماری نسلیں شعور و آگہی سے مالا مال ہو جائیں تاکہ دنیا کے اوپر غالب ہونے کے لیے علم کے ذریعے سے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں.
اور علم ہی جمال مومن ہے، علم ہی خوبصورتی ہے، اور علم ہی روشنی ہے جس کے دم سے ہم بزم عالم میں چراغاں کر سکتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا کی تحریک ایک علمی تحریک تھی، جس کی نہضت نے ان ان پڑھ لوگوں کے اندر جو سواد آشنا بھی نہیں تھے، جو ناخواندہ لوگ تھے، ان کے اندر علم کا چراغاں کر دیا، اور پھر وہ علم کی آماجگاہ بن گئے، اور وہ علم کی دانشگاہیں اور علم کی بہت بڑی یونیورسٹیاں بن کر کے ایک ایک فرد آگے بڑھا، اور اس وقت دنیا کے اوپر علم کا جتنا بھی چراغاں اور جتنی بھی روشنی ہے، یہ آمنہ کے لال کا دیا ہوا نور ہے۔ تو اس لیے آج میلاد کے موقع پر امت کو یہ تجدید عہد کرنا ہوگا کہ ہم حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے نظام زندگی کے فروغ کے لیے علمی کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کر دیں گے۔ ادارۃ المصطفیٰ نے شعوری طور پہ اپنے کام کو اور اپنی صلاحیتوں کو فروغ علم کے لیے وقف کیا۔ عصری اور دینی علوم، دل بھی روشن ہو، دماغ بھی روشن ہو، اور ہر طرح سے دونوں بازوں کے ساتھ پرندہ اڑتا ہے اور پھر پرواز کرتا چلا جاتا ہے۔ تو ملک کے طول و عرض کے اندر اس کا اہتمام و انتظام کیا۔ آج کے اس میلاد النبی کے اجتماع کے موقع پہ میں آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ اہل کراچی کے لیے ادارۃ المصطفیٰ انٹرنیشنل حلقہ کراچی نے مرکز مصطفیٰ خرید لیا، اور کچھ عرصے کے بعد انشاءاللہ وہاں تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ میں آپ کو اس کی مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں، اور اگر آپ کو شوق ہو مرکز مصطفیٰ کی زیارت کرنے کا تو میرے دل کی جانب، اور جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں سے جو ہے وہ دائیں جانب دیکھیں گے تو آپ کو یہ چراغاں نظر آ رہا ہے، یہ روشنیاں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں، یہ ماحول جہاں سے ظاہری اجالے اور چراغاں اور نور پھوٹتا دکھائی دے رہا ہے، یہی وہ مرکز مصطفیٰ ہے جہاں سے علم کے اجالے بھی پھوٹتے ہوئے دکھائی دیں گے، اور یہاں سے نکلتی ہوئی ضیائیں اور یہاں سے نکلتی ہوئی روشنیاں دل کی روشنی کا سامان بھی بنیں گے اور دماغ کی روشنی کا سامان بھی بنے گی۔ میں مبارکباد بھی دیتا ہوں آپ سب لوگوں کے لیے، اور اپنے ان کار پردازان کا، اپنے ان بزرگوں کا، اپنے ان ساتھیوں کا، ادارۃ المصطفیٰ کے دیرینہ ساتھیوں کا، جنہوں نے اپنی قد و کاوش سے، جس نے اپنی صلاحیتوں سے دامیں دھرمیں سخنیں جس طرح بن پڑا اس کار خیر کے اندر شمولیت کی، اور آج اس قطع عرضی پر ہم مرکز مصطفیٰ کی صورت کے اندر اس عمارت کو دیکھ رہے ہیں، اور ہماری آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوگی جب یہاں سے نور و نکھت کے قافلے سیراب ہو کر کے نکلیں گے، اور وہ جدھر جدھر سے گزرتے جائیں گے، جس طرح بادل جہاں سے گزرتے چلے جاتے ہیں، جل تھل کرتے چلے جاتے ہیں اور نور بکھیرتے چلے جاتے ہیں، تو یہاں سے پھوٹنے والی ضیائیں جب اطراف میں اجالے بانٹتی پھریں گی اور روشنیاں پھیلتی رہیں گی اور نور و نکھت اور اجالے پھیلتے جائیں گے، تو میرے ان دوستوں کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوں گی، ان کے دل کتنے سرشار ہوں گے، اور اتنی ان کی روحیں کتنی طمانینت پائیں گی کہ یہ مرکز جس کی ابتدا میں اللہ نے ہم سے کام لیا، اور آج یہ منصہ شہود پہ آ کر کے یہ کہکشاں بن گیا ہے علم کی، یہ اجالوں کا نقیب بن گیا ہے، یہ روشنیوں کا ایک جہاں آباد ہو گیا ہے جس کے دم سے گلی گلی چراغاں ہو رہا ہے۔ تو اللہ ہمارے ان دوستوں کی نسلوں میں برکتیں عطا کرے، جنہوں نے اس مرکز کی تعمیر میں ایک پائی بھی خرچ کی ہے۔ آپ سارے لوگوں کی دعا کے ساتھ، التجا کے ساتھ، آمین کے ساتھ میری دعا ہے میرے مالک انہیں اتنا عطا کر کے کبھی بھی کمی واقع نہ ہونے پائے، بلکہ میں ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جو گلی سے گزرتے ہوئے یہاں بیٹھے ہوئے اس مرکز کو محبت کی نظر سے دیکھ بھی لیتے ہیں، میرے مالک انہیں بھی محروم نہ فرمانا، انہیں بھی اپنی خاص پناہیں اور کرم نوازیاں نصیب فرمانا۔ انشاءاللہ اس کے بقیہ کام جو ہونے کو ہیں انشاءاللہ جب تکمیل پذیر ہوں گے تو پھر باقاعدہ تعلیمی نظم کا یہاں سے آغاز کیا جائے گا، اور اس مرکز کے لیے آپ سب لوگوں کا دامیں دھرمیں سخنیں تعاون بھی درکار ہے۔ اس کی کچھ پیمنٹ جو باقی ہے وہ آپ سب لوگوں کی دعاؤں کے نتیجے کے اندر انشاءاللہ تکمیل پذیر ہوگی، اور آپ کی دعائیں صرف لبوں سے ہی نہیں، نہا خانہ قلوب سے انشاءاللہ منزل کو بہت آسان کر دے گی۔ بارے دیگر میں ان دوستوں کے لیے ایک ایک کا نام میرے ذہن میں گھوم رہا ہے، ایک ایک کا چہرہ میرے تصور میں گردش کر رہا ہے، جو کئی سالوں سے
اپنے قیمتی مشوروں سے، آراء سے، اپنے وقت سے، اپنے مال سے ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے اور اپنی راتوں کا گداز اور اپنے دن کی محنت ہمارے ساتھ جوڑی رکھی. ان سارے لوگوں کے لیے دعا ہے اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں سرخرو کرنا اور زندگی اور آخرت میں کبھی بھی رسوا نہ ہونے دینا. ان کی نسلوں کو خوشبودار رکھنا اور ان کے قدموں کو گلزار رکھنا اور یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے آفاق کے ایک ایک گوشے، ایک ایک کونے تک پہنچ جائے. مائیں بہنیں بیٹیاں جن کی دعائیں ہمیں شامل رہیں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں. کار ما آخر شدو آخر ز ما کار نشد مشت خاک ما غبار کوچائے یار نشد و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.